بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکہ خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ آج انشاءاللہ العزیز 10ویں سپارے کا مختصر تفسیری خلاصہ بیان ہوگا۔ اس سپارے کے اندر ابتدا میں مال غنیمت میں سے اللہ اور اس کے رسول کے لیے 5ویں حصے کے نکالنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنگ بدر کی کیفیت کو بیان فرمایا، جب مسلمانوں کے لشکر اور کافروں کے لشکر نے اپنی اپنی جگہ پر پڑاؤ کر لیا۔ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے استحکام کے لیے اور مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے اللہ رب العزت نے نیند کے اندر کافروں کو بالکل قلیل تعداد میں دکھایا اور کافروں کو مسلمانوں کو بہت زیادہ دکھایا، جس سے مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو گیا۔ جہاں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو میدان جہاد میں مکمل طور پر تیار کرنے کے لیے اپنی مدد و نصرت سے مالا مال کیا، وہاں کافر جو اپنی ہٹ درمی پہ تھے ان کو اپنی کثرت پر ناز تھا، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور ان کے مقابلے میں مسلمان 313 تھے۔ وہ اس قدر اپنے کاموں پر کیوں وہ مصر تھے اور وہ اپنے کاموں پر کیوں وہ خوش تھے کہ ہم آج مسلمانوں کو مٹا دیں گے، اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے، تو رب ذوالجلال نے ان کی اس کیفیت کو بیان فرمایا اور اعلان فرمایا کہ وہ اس قدر خوش فہمی میں مبتلا کیوں تھے، اس کی آخر وجہ کیا تھی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جب ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا، شیطان نے ان کے کام ان کے سامنے بہت خوبصورت بنا دیے اور انہیں کہا کہ آج کے دن کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا کیونکہ تم سب میری پناہ میں ہو۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، مسلمانوں نے اپنی جرت و بہادری کے
جرت و بہادری کے آپ نے اپنے اپنے کردار مسلمانوں نے ادا کیے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا جب شیطان نے دیکھا کہ مسلمان کافروں کو کاٹتے جا رہے ہیں تو اس وقت نکص علی عقبیہ، شیطان الٹے پاؤں بھاگا اور اس نے کہا انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ شیطان میدان بدر سے اس لیے بھاگا کہ اس نے اللہ کی مدد کو دیکھا، اس نے اللہ کی نصرت کو دیکھا۔ اس نے کہا کہ اے لوگو، اے کافرو، تم اسلام کو مٹا نہیں سکتے کیونکہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ مدد ہے اور رہے گی۔ آج ہر انسان کو اگر وہ گناہ کر کے خوش ہوتا ہو تو سمجھے کہ شیطان اسے دھوکے میں ڈال رہا ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے اس سپارے کے ابتدا میں جہاد کے اور جنگ بدر کے پہلوؤں کو بیان فرمایا، اس کے ساتھ مسلمانوں کو حکم فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ تم سے جتنی بھی طاقت تیار کی جا سکتی ہے اسے تیار کرو۔ اور امام الانبیاء سید الانبیاء نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے غیب کی خبر دینے والے، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں، جہاد کی تعلیم دیں، جہاد کے لیے ابھاریں، اور اس کا طریقہ کار بھی رب ذوالجلال نے خود بیان فرمایا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب، ایمان والوں کو، اپنے غلاموں کو یہ حکم فرما دیں، انہیں یہ خوشخبری سنا دیں کہ اگر مسلمان 20 ہوں گے، ان کے مقابلے میں 200 کافر آ جائیں تو مسلمان 20 ہی غالب آ جائیں گے، اور اگر مسلمان 100 ہوں گے، مقابلے میں 1000 کافر ہوں گے تو مسلمان غالب آ جائیں گے۔ رب ذوالجلال نے یہ خوشخبری بھی مسلمانوں کو سنائی۔ رب ذوالجلال نے اس لیے مسلمانوں کو اس عظیم عمل کی ہر لحاظ سے ان کو تربیت عطا فرمائی۔ الغرض، رب ذوالجلال نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے اس کے متعلق فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب، آپ کافروں سے اور منافقوں سے جہاد فرمائیں اور ان پر سختی کا اظہار فرمائیں۔ عزیزان محترم، اس کے بعد رب ذوالجلال نے سورہ توبہ کی ابتدا میں مسلمانوں سے جو کفار و مشرکین کے معاہدے تھے ان کو توڑنے کا حکم فرمایا، کیونکہ عرب کے جتنے بھی قبائل تھے، ان کے جتنے بھی معاہدے تھے مسلمانوں سے، سب نے توڑ دیے تھے۔ تو رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو فرمایا کہ جب انہوں نے اپنے عہد اور وعدے توڑ دیے ہیں تو اب اس کی پاسداری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اعلان فرما دیا جائے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ انہیں 4 مہینوں کی مہلت دے دو اور وہ اس کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ یا پاسدار کر لیں یا پھر اس کے بعد اسلام کو قبول کریں یا قتل انہیں کر دیا جائے گا۔ رب ذوالجلال نے اس کے بعد حج کے اعلان کے لیے اور اس صورت کے اعلان کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ
کرم اللہ وجہہ کو حج کے لیے بھیجا، اور اس کے اندر رب ذوالجلال کی طرف سے حج کا اعلان فرمایا گیا، اور حج کا جو فریضہ فرض ہوا اس کو ادا کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد مساجد کو آباد کرنے والے، مساجد کو بنانے والوں کے متعلق رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا۔ یہ آیات طیبات رب ذوالجلال نے اس لیے نازل فرمائیں جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے یا مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، تو کفار نے کہا دیکھو یہ لوگ کعبہ کو چھوڑ کے چلے گئے، اور ہم ہی ہیں کعبہ کی خدمت کرنے والے، خدام کعبہ ہونے کا اعزاز ہمیں حاصل ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ان آیات طیبات کو نازل فرمایا، ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ایمان والے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا مساجد کو آباد کرنے کا حق یہ مسلمانوں کو ہے، کافروں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے مساجد کو آباد کرنے والوں کو، جو مساجد بناتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد کو بنایا، اللہ تعالی جنت میں ان کا گھر بنائے گا، جنت میں انہیں ایک محل عطا فرمائے گا۔ رب ذوالجلال نے اس لیے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا۔ رب ذوالجلال نے اس لیے اسی حج کے موقع پر یہ اعلان فرمایا اے ایمان والو، مشرک ناکام ہیں اور مسجد حرام کے قریب نہ آئیں اس سال کے بعد۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد ہر انسان کو، ہر مسلمان کو الفتوں، مودتوں اور پیار اور دوستی کا ایک معیار عطا فرمایا کہ انسان کس سے دوستی کرے اور کس سے نہ کرے، جس سے کرے اس کا پیار کتنا ہو، اس کی محبت کتنی ہونی چاہیے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، تم اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کریں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت پاک کے اندر سب سے قریب جو رشتے انسان کے ہیں، والدین کا ہے، بھائیوں کا جو رشتہ قریبی تعلق ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا اس سے زیادہ قربت کا تعلق اور قربت کا رشتہ تمہارا کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اگر تمہارے والدین کفر کو پسند کرتے ہیں، تمہارے بہن بھائی کفر کو پسند کرتے ہیں، تو رب ذوالجلال نے فرمایا ان کو دوست بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ جب ان قریبی رشتہ داروں کو کفر کی بنا پر ان سے پیار کا تعلق نہ رکھنے کا حکم رب ذوالجلال نے عطا فرمایا ہے، تو باقی کسی بھی رشتہ جو اسلام سے انسان کو دور کرے،
جو ایمان سے انسان کو دور کرے، جو اللہ کی عبادت سے دور کرے، اس سے تعلق رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے رب ذوالجلال نے اس کے بعد کی آیت طیبہ میں رب ذوالجلال نے جملہ تعلقات جتنے بھی ہیں ان سب کا ذکر فرمایا۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ رب ذوالجلال نے اس آیت پاک میں فرمایا، اے محبوب آپ ارشاد فرما دیں، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارا خاندان، تمہاری کمائی کے مال اور تمہارے تجارتی مراکز جن کے نقصان کا تمہیں ڈر، تمہارے پسندیدہ مکانات، یہ تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر تم انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے حکم کا۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ اس آیت پاک میں رب ذوالجلال نے جملہ جتنے بھی قریبی رشتہ داروں کے تعلق ہیں، جتنی چیزوں سے انسان پیار کرتا ہے، والدین ہوں، اولاد ہو، بہن بھائی ہوں، تجارت ہو، مال و دولت ہو، گھر مکان ہو، ان سب کا ذکر فرمایا کہ ان سے محبت ہو۔ اگر یہ صاحب ایمان ہیں لیکن ان کی محبت سے زیادہ رب ذوالجلال نے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اللہ کی محبت زیادہ ہونی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت زیادہ ہونی چاہیے، اور جہاد کرنے کی محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر زیادہ ہے اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت اور جہاد کی محبت اور دین کی محبت اگر زیادہ ہے تو انسان کامیاب ہے، اگر نہیں تو رب ذوالجلال نے اعلان جہاد فرمایا کہ وہ انسان جنگ کے لیے تیار ہو جائے اور اللہ کا حکم اس کا وہ انتظار کرے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد سیدنا عزیر علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سزا کو بیان فرمایا۔ اس سپارے کے اندر زکوٰۃ کے مصارف کو رب ذوالجلال نے بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر سال کے کتنے مہینے ہونے چاہیے، کتنے مہینے ہیں، ان کا بیان فرمایا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ رب ذوالجلال نے سال کے مہینوں کی کیفیت کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس سپارے کے اندر منافقوں کے کچھ احوال کو بیان فرمایا، ان کے طرز عمل کو بیان فرمایا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر راستے میں 3 آدمیوں نے آپس میں گفتگو کی، کیونکہ حضور علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے، اے مسلمانوں، ایک وقت ہوگا کہ مسلمان کیسر و کسریٰ کی سلطنتوں کو شکست سے دوچار کر دیں گے اور اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، مسلمانوں کو غلبہ کیسر و کسریٰ کی سلطنتوں پر حاصل ہو جائے گا۔ تو وہ راستے میں چلتے چلتے انہوں نے یہ گفتگو کی کہ یہ بات تو بالکل غلط ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کی سپر پاوریں ہیں کیسر و کسریٰ اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور ہم غالب آ جائیں گے، یہ تو بالکل غلط ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، کیونکہ انہوں نے اس عمل پر، اس علم پر،
جو اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا اس کے متعلق شک کیا، اس کے متعلق انہوں نے اپنے دلوں کے اندر شک پیدا کیا، تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اگر اے محبوب آپ ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو کھیل کود کر رہے تھے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ ارشاد فرما دو، کیا مذاق کے لیے اللہ ہے اور اس کی آیتیں ہیں اور اس کا رسول ہے کہ تم استہزاء کرتے ہو؟ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون۔ رب ذوالجلال نے اس آیت پاک میں جو منافقوں نے حرکت کی اسے بیان فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تم ہیلے بہانے نہ بناؤ، تم ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ جو انسان بھی امام الانبیاء سید الانبیاء کہ کسی معجزے کا، کسی تعلیم کا، کسی لحاظ سے آپ کے علم کا منکر ہوتا ہے، اس کے اندر شک کرتا ہے آپ کے ارشاد میں، تو رب ذوالجلال نے اس کے لیے ایمان کے بعد کفر کا بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے منافقوں کی اور بھی بہت سی نشانیاں بیان فرمائی، لیکن اس سپارے کے اندر ایک نشانی بیان کی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ رب ذوالجلال نے فرمایا منافق مرد ہوں یا منافق عورتیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ان کا منافقت کا عمل کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، ان کا عمل یہ ہے کہ یہ برائی کا، گناہ کا حکم دیتے ہیں، دین کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں، امام الانبیاء کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں، اللہ تعالی کی عبادت سے روگردانی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اس سپارے کے آخر میں مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ فرمایا فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، اگر تم اللہ کے رسول کی مخالفت کرو گے تو کافر و مشرک بڑے خوش ہوتے ہیں، اگر تم دین کی مخالفت کرو گے تو کافر بڑے خوش ہوتے ہیں، اگر تم قرآن کی مخالفت کرو گے، اسلام کے احکامات کی مخالفت کرو گے تو کافر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ خاص کر اللہ رب العزت نے اس سپارے کے اندر مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کا ذکر فرمایا، تو اس کے ساتھ اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔ اگر برات کا اعلان فرمایا تو ارشاد فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، اگر اعلان کا ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کا اعلان ہے۔ اگر محبت کا ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتا ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے اور اللہ کے محبوب کو راضی کیا جائے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے جہاں جہاں اپنا ذکر فرمایا، اپنے ذکر کے ساتھ ہی اپنے محبوب کا ذکر فرمایا۔ اس سے رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ فرمایا کائنات کی کوئی چیز اگر محبوب میری بارگاہ میں ہے، سب سے زیادہ محبوب مقام ہے، اعلیٰ و افضل مقام ہے، تو وہ صرف اور صرف میرے محبوب امام الانبیاء سید الانبیاء نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے
اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اہدنا الی صراط مستقیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ۔